بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری، اور آج میں بات کروں گی ایک صحافی کی زندگی پر۔ کہیں پہ کچھ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کوئی اٹیک ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، وہاں صحافی نے ضرور پہنچنا ہوتا ہے اپنی کوریج کے لیے یا پھر دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا تھا۔ مگر ایک صحافی کی زندگی کیا ہوتی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ اس وقت صغیر سامل صاحب موجود ہیں فیصل آباد سے، جو کہ صحافی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ مزید ان سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کب سے صحافت میں ہیں اور کیسا جا رہا ہے ان کا صحافت کا سفر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک۔ صغیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے صحافت کا آغاز کب سے کیا تھا؟ میں نے جو اصولی طور پر میں نے صحافت کا آغاز کیا ہے سال 2008 میں کیا ہے، جب میں نے بطور طالب علم ایک صحافتی ادارے میں روزنامہ جنگ میں نے ٹریننگ شروع کی ہے 2008 میں۔ لیکن بنیادی طور پر میں بچپن سے ہی صحافی ہوں۔ میں 3 کلاس میں تھا جب سے میں اخبارات فروخت کر رہا ہوں، اور میٹرک تک میں نے اخبارات فروخت کی ہیں، شہر میں بھی، اپنے گاؤں میں بھی، مختلف جگہ پر۔ مجھے بچپن سے ہی صحافی بننے کا شوق تھا۔ کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا تو اخبار تقسیم کرنا شروع کر دی، اخبارات پڑھتا تھا، رسالے پڑھتا تھا، مختلف میگزین پڑھتا تھا، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اخباریں فروخت کرتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ نہ صرف میرا شوق پورا ہو رہا تھا بلکہ میری ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ مالی معاملات بھی میرے اسی سے چل رہے تھے کہ میں اخبار بیچتا تھا۔ میٹرک تک میں نے ایسے ہی کیا۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے باقاعدہ طور پر صحافتی ادارہ، بڑا فیصل آباد کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافتی ادارہ روزنامہ جنگ سے میں نے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا، جیو سے۔ اس کے بعد میں نے ڈیلی بزنس رپورٹ میں کام کیا، اس کے بعد میں نے نوائے وقت میں کام کیا، پھر میں نے دنیا نیوز میں کام کیا۔ اب الحمدللہ میں روزنامہ خبریں کا فیصل آباد کا بیورو چیف ہوں۔ یہ میرا صحافتی سفر ہے۔ اچھا، کوئی ایسی وجہ کہ آپ کو کیوں لگا کہ صحافت مجھے کرنی چاہیے؟ شوق صحافت کا کیوں پیدا ہوا؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ اصل میں میں شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو میری زندگی، نا ڈیفرنٹ قسم کا میں کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بچپن سے میں نے دیکھا کہ یہ جو صحافت کا کام ہے یہ نہ صرف ڈیفرنٹ ہے بلکہ یہ لوگوں کی خدمت کا کام ہے۔ اس میں اس کو بطور شعبہ جوائن کرنے کا یا اس میں اپنے روزگار کے معاملہ چلانے کی بجائے اس میں یہ زیادہ تھا کہ اس سے میں لوگوں کے کام آ سکوں گا، لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر سکوں گا۔ ذاتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، میں ان کو سامنے لا سکوں گا۔ تو خدمت کا جذبہ بچپن سے ہی تھا۔ اس جذبے کو صحافت سے پہلے لوگوں کی خدمت کر کے، گلی محلے میں، اپنے گاؤں کی سطح پر اس معاملات تک خدمت کر کے میں اس جذبے کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہا تھا۔ بالکل، صحافی جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرتا ہے، مگر صحافی کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں ویوز ہوتے ہیں عوام کے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ عوام کے پازیٹیو ویوز زیادہ ہوتے ہیں یا نیگیٹیو ہوتے ہیں صحافیوں کے بارے میں؟ جہاں تک ویوز کی بات ہے تو 90% تو نیگیٹیو ویوز ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی آج تک انہی نیگیٹیو ویوز کا سامنا رہا ہے۔ ہم ان مسائل کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ میں نے آغاز سے ہی ان مسائل کا سامنا کیا، لیکن اپنی جد و جہد میں لگے رہے۔ کامیابی کا سفر جو ہے وہ جاری رہا اور ابھی جاری ہے۔ ابھی میں خود کو سمجھتا نہیں ہوں کہ میں صحافی بن گیا ہوں، میں آج بھی طالب علم ہوں۔ میں نے کوئی 16-17 سال ہو گئے ہیں میرے صحافتی کیریئر کو، آج بھی میں طالب علم ہوں، آج بھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں۔ پورا میں مکمل صحافی نہیں بنا ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ بن جائیں گے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے ویوز کی، تو ہمیں نیگیٹیو ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پازیٹیو ویوز ہمیں تب ملتے ہیں جب ہم لوگوں کی خدمت کر کے، وہ فریضہ مکمل کر کے، اس فریضے کو سر انجام دینے کے بعد، ان لوگوں کے کام آنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے یا اس فیملی کی طرف سے جس کے ہم کام آئے ہوتے ہیں، جس کو ہم نے انصاف دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے یا ان کے چاہنے یا ان کے جانے والوں کی طرف سے ہمیں پازیٹیو ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں یہ بات آپ کو بتا دوں آن دی ریکارڈ کہ اگر ہمیں نیگیٹیو ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں جیسے محکمہ پولیس میں بہت سی کالی بھیڑیں ہیں، ان کی وجہ سے پولیس محکمہ بدنام ہے، لیکن ساری پولیس غلط نہیں ہے۔ ساری پولیس کا کام ہے ہماری خدمت کرنا۔
پولیس ہمیں حفاظت دیتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، ہمیں جرائم پیشہ افراد سے بچاتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس میں بہت سی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کرپٹ ہوتی ہیں، جو ظالم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کا پورا محکمہ جو ہے بدنام ہو جاتا ہے. ایسے ہی صحافت میں بھی کچھ لوگ، کچھ عناصر شامل ہو گئے ہیں جو غیر صحافتی عناصر ہیں، جن کا کوئی صحافتی کیریئر نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے صحافت کے متعلقہ. ان کی غلط حرکات کی وجہ سے یہ محکمہ بدنام ہو چکا ہے، یہ ادارہ بدنام ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بھی بعض اوقات منفی تاثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے تعلیم کی بات کی، اگر ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر ہی وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح ہر شعبے کے لیے ایک اسٹڈی ہے، مگر ہمارے ہاں صحافت میں ایک ہے کہ صحافی وہ بھی بن جاتے ہیں جنہوں نے صحافت کی اسٹڈی نہیں کی ہوتی. تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بالکل اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ہم آج تک اپنے بائی لاس نہیں بنا سکے، ہمارے قوانین نہیں بن سکے. ایک وکیل بننے کے لیے کم از کم LLB درکار ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS درکار ہے، یا DHMS وغیرہ وغیرہ جو اس کی تعلیمی اسناد ہوتی ہیں وہ درکار ہوتی ہیں. لیکن صحافت کے لیے ابھی تک کوئی کرائیٹیریا بن نہیں سکا. لیکن اب موجودہ دور میں حکومت کی جانب سے بھی کچھ سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ بڑے ادارہ جات جو ہیں وہ سخت اقدامات کر رہے ہیں، اور کم از کم ماسٹرز ڈگری ہولڈرز جو ہیں، لڑکے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کو اس شعبہ میں متعارف کروایا جا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے خود میٹرک سے آغاز کیا تھا. میٹرک کے بعد میں نے پروفیشنل صحافت کا میں نے آغاز کر دیا، سیکھنے کا دور شروع ہو گیا. لیکن میں نے تعلیم نہیں چھوڑی. میں الحمدللہ میں نے MSc میس کمیونیکیشن کیا، میں نے MA IR کیا، اس کے بعد میں نے LLB کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی میرا جو تعلیمی سلسلہ وہ جاری ہے. میں نے اس کو میں نے بطور شعبہ جوائن کیا، اور اس کے متعلقہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی میں میرا تجربہ ہے. اچھا، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ صحافی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں صحافی کو سب سے زیادہ کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صحافی کی زندگی جو ہے میرے نزدیک بہت ہی کٹھن، بہت ہی دشوار زندگی ہے. سب سے پہلے وہ خود ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، خود ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے ادارے کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جن لوگوں کے لیے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، انہی کی طرف سے نیگیٹو تاثرات سامنے آنے شروع ہو جائیں تو پھر ان مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جس کی وجہ سے میرے بہت سے دوست احباب ہیں جو میں ان کو جانتا ہوں بڑے قریب سے، وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے صحافی کی زندگی بہت کٹھن ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ بڑا مشکل سفر ہے جو طے میں کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور جو آگے والا سفر ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے. یہ آسان شعبہ نہیں ہے. اس کو آسان سمجھ لیا ان لوگوں نے جو غیر صحافتی عناصر ہیں، جن کا کام ہے بس آئے دہاڑی لگائی چلے گئے. وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ آسان ہوگا. پروفیشنل صحافت آسان نہیں ہے. اس میں بڑے ہم نے رموز و قاب دیکھے، بڑے ہم نے اس میں سنگین دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں یہاں تک کہ جو تحائف موصول ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیں بلٹس موصول ہوتی رہی ہیں. کچھ ایسے معاملات ہمارے ماضی میں بھی رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم ڈٹے ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے، اور اسی کٹھن سفر کو تو ہم نے سر انجام دینا ہے. صحافی کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی. اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کی دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہیں، بلیک میلنگ کے کیس بھی آتے ہیں اس کی زندگی میں. کیونکہ جب ایک صحافی خبر کرتا ہے، اگر وہ کسی ایک کے فائدے میں ہوتی ہے تو کسی دوسرے کو اس سے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. خبر کسی کے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے ہی حق میں ہو، کسی نہ کسی کو اس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ صحافی کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس صحافی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اور وہ اسے بلیک میل کرنا، دھمکیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ کی لائف میں کوئی ایسی خبر جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یہ خبر میرے لیے مسئلہ کرے گی؟ کوئی ایک نہیں، بہت سی، کیونکہ میں نے شروع سے کرائم رپورٹنگ کی ہے جی. میں روزنامہ دنیا میں 5 سال کرائم رپورٹر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نوائے وقت میں کرائم رپورٹر تھا. اس سے پہلے میں ڈیلی بزنس رپورٹ میں تھا. تو یہ جو گزشتہ کم از کم 10 سال کا سفر ہے، یہ میرا کرائم رپورٹنگ کا ہی ہے. اور کرائم رپورٹنگ آپ کو پتہ ہے یہ تو جرائم پیشہ افراد کے گلے میں انگوٹھا دینے والی بات ہوتی ہے. پولیس کے کچھ کرپٹ عناصر ہوں، ان سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. جو کچھ معاشرے کے لیے ناصور ہوں، جرائم پیشہ افراد، ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے. تو یہ بڑا مشکل سفر ہوتا ہے. اس میں بڑی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مارے بھی کھائی ہیں، مقدمات کا بھی سامنا کیا ہے، اور دھمکیاں اس قدر ملی ہیں، راستے میں روک بھی لیے گئے ہیں. اپنے دفتر میں گولیاں جو ہیں وہ گفٹ کی صورت میں موصول ہوتی رہی ہیں. ایسے مسائل کا کوئی ایک خبر کا میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ کوئی ایک خبر تھی.
بہت سی ایسی خبریں تھیں جس میں ایک عام بندے کو، ایک متاثرہ کو، ایک غریب کو، ایک مظلوم کو انصاف دلوانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جرائم پیشہ افراد کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ جناب ہم کھڑے ہیں، آئیں یہاں سے گزر کے جائیں. تو ایسے مسائل کا سامنا کیا ہے. تو گھر والے اکثر پریشان رہتے ہیں بچوں کی خاطر، جیسا کہ پولیس والے ہیں تو پیرنٹس پریشان رہتے ہیں، اور ایک صحافی کی زندگی بھی ایسی ہے. کبھی گھر والوں نے نہیں کہا کہ صحافت چھوڑ دو، بہت مسئلے بنتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ جانا ہوتا ہے، نہ دن دیکھنا ہے نہ رات، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے صحافی کی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. شروع میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، والدہ ماجدہ نے شروع میں کہا تھا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو، یہ آپ بہت اچھا راستہ ہے لیکن یہ خطرناک راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب آگے گھر بتاتے تھے کہ آج امی جی اس کو انصاف دلوایا، آج اس کے لیے کام کیا، بڑی دلی خوشی ہوئی، ان کی دعائیں بھی ساتھ تھیں. انہوں نے روکا لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس کے جذبے جوان ہیں، اس نے جو کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے. یہ پہلے بچپن میں بھی جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا. لہٰذا ان کو ایک بار ہی بتایا کہ نہیں ماں جی اب اس سفر پہ چل نکلے ہیں، اب رکنا نہیں ہے. پھر ان کی دعاؤں کی ڈھال بن گئی. انہوں نے دعائیں دیں جو ابدی دعائیں تھیں، تو آج تک الحمدللہ محفوظ ہیں. والدہ ماجدہ کے انتقال کو 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے سر پر ایسے ان کا دست شفقت موجود ہے. ان کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ بحفاظت بیٹھے ہوئے ہیں اور مظلوم کو انصاف بھی دلوا رہے ہیں. صحافیوں کے لیے اور آج کی عوام کے لیے کوئی خاص میسج؟ بالکل میرا میسیج یہ ہے، آج کے بالکل نوجوان نسل کے لیے پہلے میں میسیج دوں گا. اپنے جیسے جو میرے جیسے نوجوان ہیں، وہ اس موبائل کا اور اس سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، اگر اس کا مثبت استعمال کریں، شعور بیدار کریں، قوانین کا احترام کریں، خواتین کا احترام کریں، تو وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکتے ہیں. لیکن اس کی نسبت اگر اسی ٹک ٹاک کو، اسی اسنیک چیٹ کو، اسی ڈیفرنٹ جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، نوجوان طبقہ اس کو صرف ناچنے کے لیے استعمال کرے گا، تو آنے والی نسلوں کو وہ کیا دکھائے گا کہ میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں. یہ میرا نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ کچھ بنیں، کچھ بن کر دکھائیں، لوگوں کے کام آئیں. اپنے صحافی بھائیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اگر ان کے لیے بات کریں، ویسے تو میں ہوں ہی طالب علم، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کو کچھ ہدایات تو میں دے نہیں سکتا کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں. لیکن پیغام یہ ہے کہ بھائی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. یہ جو ہمارا قلم ہے، یہ جو قلم ہے، یہ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بنا، یہ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں منتخب کر کے اس مقام پر بٹھایا ہے تو ہمیں اپنے اس شعبے کے ساتھ، اپنی اس سیٹ کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے. ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. بے شک. بالکل صحافی کی زندگی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور صغیر سانول صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ ایک صحافی کی زندگی کیا ہوتی ہے. صحافی کو روزمرہ کی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ ایک صحافی کو غلط نظر سے نہ دیکھا کریں. ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک شخص نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے تو ہر بندہ غلط ہوتا ہے. صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے روز نکلتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ باہر کیا ہو جائے گا، کون سی خبر ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اور کون سی خبر ان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے. قدر کیا کریں اپنے ملک کے صحافیوں کی، کیونکہ دن رات آپ کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہر غلط کام سب کے سامنے آ سکے، اداروں کے سامنے آ سکے، باقی لوگ اس سے بچ سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.